بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مسلمان کو اپنی عمر کی قدر اور زندگی کی قیمت پہچانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے اور موت تک خیر و بھلائی کے کاموں پر ہمیشگی کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور یقین آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ مفسرین نے یقین کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مراد موت ہے۔ اطاعت فرما برداری کے عظیم موسموں میں ذوالحج کے پہلے 10 دن بھی ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے باقی سارے سال کے ایام پر فضیلت دی ہے۔ اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالح اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، لیکن وہ شخص جو اپنا مال اور جان لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے، اور کسی چیز کی قسم اٹھانا اس کی اہمیت و فضیلت کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا و تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 ایام سے عظیم ایام اور کوئی نہیں، اور نہ ہی ان میں کیے گئے اعمال کے علاوہ کوئی اور اعمال اس سے زیادہ محبوب ہے، لہٰذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ اور تکبیریں بکثرت پڑھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کثرت سے کیا کرو۔ مسلمان شخص کے لیے 9 ذوالحج کا روزہ رکھنا سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس 10 ایام میں اعمال صالح کرنے پر ابھارا ہے، اور روزہ رکھنا اعمال صالح میں سب سے افضل اور اعلیٰ کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزہ اپنے لیے چنا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم کے سارے اعمال اس کے اپنے لیے ہیں، لیکن روزہ نہیں، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کا اجر ثواب دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ ان 10 ایام میں مساجد، راستوں اور گھروں اور ہر جگہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے، وہیں اونچی آواز سے تکبیریں، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا اعلان ہو۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ دونوں ان 10 ایام میں بازاروں میں نکل کر اونچی آواز کے ساتھ تکبیریں کہا کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کی وجہ سے تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اس کا مقصد اور مراد یہ ہے کہ لوگوں کو تکبیریں کہنا یاد آئے۔